إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے ہائی فائی، عقل مند اور ہوشیار سمجھنا، اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر، کمتر، کمزور، فالتو، گھٹیا اور بیکار سمجھنا، یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے ہندی میں اہنکار کہا جاتا ہے، اور جسے اردو اور عربی زبان میں انا کہا جاتا ہے، اور جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ ابلیسی ذہنیت ہے۔ جتنے بھی اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں گھر میں، خاندان میں، رشتوں میں، دوست و احباب میں رونما ہوتے ہیں، ان میں اسی سوچ، اسی ذہنیت کا اہم رول ہوتا ہے۔ اور اس کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی نافرمانی اور سب سے پہلا پاپ وجود میں آیا، وہ اسی انا کی وجہ سے وجود میں آیا۔ میرے بھائیو، انا یہ اندھی ہوتی ہے، انا اس میں ہردرمی ہوتی ہے، انا اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ اور نافرمانی اسی وجہ سے دنیا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں، میں نے آدم، ایک انسان کو پیدا کیا ہے، آپ تمام لوگ اس کو سجدہ کرو۔ چونکہ ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم اس کو بھی تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، ابلیس حکم میرا تھا، تو انہیں آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا؟ تو ابلیس نے وجہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس حکم میرا تھا، آخر تجھے کس چیز نے روکا کہ میرے حکم کی پیروی نہ کرے، میری بات نہ مانے؟ تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، جس نے بھی اس دنیا میں انا اور ایگو سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس کو اس کا مزہ چکھا دیا، اس کی اوقات اسے بتا دی، اور بتا دیا کہ انا اور ایگو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابلیس کا انجام بھی وہی ہونا تھا۔ اللہ نے کہا، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اے ابلیس یہاں سے نکل جا، تو انا اور ایگو سے کام لے کر میرے ہاں نہیں رہ سکتا، جنت میں تو نہیں رہ سکتا۔
فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو ذلیل ہے، تو ملعون ہے، تو لعنتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا انا اور ایگو سے کام لینے والا ہمیشہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ انا، اس کے جراثیم میری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی محاسبہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی میں تو یہ انا پائی نہیں جاتی ہے، یہ ایگو، یہ ناک کا سوال موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ انا اور ایگو کا حساب و کتاب اسی دنیا میں چکتا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے کسی کو انا ہے اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے ہنر پر، اپنے ٹیلنٹ پر۔ میرے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، میں بڑا جانکار پڑنتری۔ کسی کو انا ہے اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پر، اپنے تجارت پر۔ جو مال میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اور کسی کو انا ہے اپنے حسن و جمال پر، اپنی خوبصورتی پر۔ میرا جتنا خوبصورت کوئی نہیں ہے، میں بڑا حسین و جمیل انسان ہوں۔ کسی کو انا ہے اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنے ٹائٹل پر۔ میں عہدے دار ہوں، میں منصب والا ہوں، میرا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ کسی کو انا ہے اپنے تعلقات پر، اپنے سورس پر۔ میرے جو تعلقات ہیں، میرا جو سورس ہے اور میرا جو اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، کسی کا نہیں ہے، میں اس اعتبار سے بڑا ہوں۔ اور کسی کو انا ہے میرے بھائیوں اپنے لڑکے والا ہونے پر۔ میں لڑکے والا ہوں، میں داماد ہوں، میں جیجا ہوں، ہم لڑکے والے ہیں، ہمارا معیار لڑکی والوں سے اونچا ہے۔ اور کسی کو انا ہوتا ہے اپنے اعمال پر، اپنے نیک اعمال پر، اپنے تقوی طہارت پر۔ میں بندگی کرنے والا، میں نیک اعمال کرنے والا، میں جتنا اللہ سے قریب ہوں، میں جتنے اچھے اعمال کرتا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ یہ انا اور ایگو کے جراثیم میری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں، کہ ہم اپنی رائے کو، اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ میں نے بول دیا، میں نے جو مشورہ دے دیا، میری رائے ہو گئی، میری طبیعت کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، سب کچھ میرا سنا جانا چاہیے۔ یہ انا اور ایگو اکثر مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی دیندار لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، انا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بہت سارے واقعات عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں، کہ جس نے بھی انا سے کام لیا ہے اس دنیا میں، اللہ نے اس کو اس کی اوقات دنیا میں ہی دکھا دیا۔ اللہ نے اس کا سوپڑا ہی صاف کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے آپ، انا اور ایگو ہوتا ہے انسان کو اپنی طاقت پر، پاور پر، حکومت پر، سلطنت پر۔ قوم عاد کو انا ہو گیا تھا اپنی طاقت پر۔ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ویسا دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا جیسی طاقت تھی ان کے پاس۔ بڑے لمبے تڑنگے، 7 ہاتھ کے برابر ان کے جسم ہوتے تھے، 60 ہاتھ کے برابر جسم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طاقت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کو طاقت کا نشہ چڑھ گیا، کہ ہم طاقت والے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا آدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد کو طاقت کا نشہ چڑھ گیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم بڑے پاورفل ہیں۔ اللہ نے کہا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ تو انسان ہے، اللہ نے ان سے زیادہ طاقتور چیزیں بنائی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ طاقت کا نشہ چڑھا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سورہ فجر کے اندر ان کی طاقت کے بارے میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم عاد
جو پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، پہاڑوں میں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے ستونوں کے گھر پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر بنا دیا کرتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسا اللہ نے ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا. اتنی طاقت تھی ان کے پاس، اتنی قوت تھی. کیا ہوا؟ انا اور ایگو میں مبتلا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو کیا، سورہ حاقہ میں ان کے وجود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کی اوقات، ان کی حیثیت اسی دنیا میں ان کو بتلائی، بیان فرمایا. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قوم عاد کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. کس طرح سے؟ آندھی آئی، آندھی، تیز ہوا آئی، تیز ہوا، مسلسل 7 رات اور 8 راتیں ان پر تیز آندھی چلتی رہی، سب کچھ اڑا کر لے گئی. ان کے دھڑ، ان کے جسم، ان کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ ہو گئی، گویا کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے بن گئے. وہ کھجور کے ٹوٹے ہوئے درخت اللہ نے پورا ان کا سوپڑا صاف کر دیا. فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا قوم عاد میں سے، ان کی نسل میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اللہ نے ان کی نسل کو چھوڑا نہیں. قوم عاد میں سے، ان کی نسل میں سے اب کوئی نہیں ملے گا. جو مسلمان تھے، ایمان لائے ہود علیہ السلام پر، اللہ نے ان کو باقی رکھا. اور جو انا اور ایگو میں قوم مبتلا ہوئی تھی، طاقت اور پاور کے، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے قوم عاد کی نسل میں سے جو آج جس کو تم موجود پاتے ہو؟ دیکھیے میرے بھائیو، ہمیں انا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ وہ ایگو ہوتا ہے مال پر. مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، مال و دولت، کاروبار، بزنس میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، اور میرے علاوہ سب فالتو، بیکار، گھٹیا، کمزور ہیں. انسان پر جب مال کا انا ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. انسانی تاریخ کے مالداروں میں سے ایک مالدار ترین کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کو انا اور ایگو ہوا تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر بہترین نقشہ کھینچا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوہ. قارون اللہ نے کیا دیا تھا اس کو، کتنا نوازا تھا، کتنا مال تھا اس کے پاس. سونوں کے خزانے الگ، چاندی کے ہیرے جواہرات کے الگ، مال و دولت کے الگ. اس کے خزانے، کتنے خزانے ہوں گے اس کے پاس. اللہ نے مثال بیان کی ہے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوہ. جو خزانے تھے اس کے پاس، ان خزانوں کے اندر جو تالے لگتے تھے، ان تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھا پاتے تھے. تو خزانوں کے تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھایا پاتے تھے. انا ہو گیا اس کو، ایگو میں مبتلا ہو گیا. میرا جتنا مال، میرا جتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مال کے اعتبار سے. سمجھدار لوگوں نے، قوم کے سمجھدار لوگوں نے سمجھایا اس کو، ایک قارون مال کے انا میں مبتلا مت ہو، دوسروں کو حقیر مت سمجھ. قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. ایک قارون اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اترا مت، کہا، سمجھایا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. ایک قارون جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کما، آخرت کی تیاری کر، آخرت میں اپنا گھر بنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، مال کما. مال کمان سے منع نہیں ہے، جتنا حصہ دنیا میں تیرا ہے کما، خوب مال کما. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ مال دے کر اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کو دے کر لوگوں پر احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مال کے نشے میں لوگوں پر ظلم کر کے فسادی مت بن. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. نئی بات سمجھ میں آئی.
نصیحت کی لوگوں نے، سمجھ میں نہیں آئی، اور زیادہ انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا۔ کیا جواب دیا قارون نے؟ لوگوں سے کیا کہا جنہوں نے اس کو سمجھایا؟ فرمایا قال انا اوتیتہ علی علم عندی، کہا قارون نے لوگوں سے، یہ جو مال، جو دولت، جو کاروبار میرے پاس ہے، یہ میرا کمایا ہوا ہے، یہ سارا میرا ٹیلنٹ ہے، میری صلاحیت ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میری محنت ہے، جب میں نے کمایا ہے تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انا اور ایگو بھی میں آ گیا، سارا کریڈٹ، سارا صحرا اپنے آپ کو دینے لگ گیا، یہ سب میری کمائی ہے۔ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو طاقتور تھے، طاقت تھی ان کے پاس، اور انہوں نے بھی بہت کچھ کمایا، اللہ نے سب کو ہلاک کر ڈالا، سب کو ہلاک کر ڈالا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے۔ اور ہوتا کیا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا، دولت آتی ہے، 2 روپے کیا کما لیے، انسان کو اس کی نمائش کا نشہ چڑھتا ہے، میں دکھاؤں اپنا اسٹیٹس، اپنی حیثیت، اور دکھاؤں میرے پاس کیا مال ہے۔ یہی نشہ قارون کو آ گیا تھا، اور نمائش کرنے کے لیے کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس کیا مال ہے، کیا دولت ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینہ، نکلا ایک دن اپنا مال سب کچھ لے کر راستے پر نکلا کہ لوگ دیکھے، اور دیکھنے والے کمزور ایمان والے دیکھ کر اش کرنے لگے، یا ویت لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ دیکھنے والوں نے کہا ہائے قارون کتنا قسمت کا دھنی انسان ہے، کیا قسمت لے کر آیا ہے، یہ تو بڑا قسمت والا ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جو قارون کو ملا ہے تو ہم بھی اچھے سے زندگی گزارتے۔ کیا کیا اللہ نے اس کے ساتھ؟ کیا کیا اللہ نے؟ آگے بیان فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ایک محل بنایا تھا اس نے، عالیشان محل، بنگلہ بنایا تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، کوئی نہیں آیا اس کو بچانے کے لیے۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اس کی فوج، اس کی نوکر چاکر، اس کے ہواری مواری، کوئی بچانے نہیں آیا، سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ مال کا نشہ اور مال کا انا لوگوں کو بہت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مال کا انا، انسان کو جو کچھ ملا ہے اس میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل احسان ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایک لقمہ اپنے لیے کما لے، اپنے لیے حاصل کر لے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور دیکھیے اللہ نے ایک اور مثال بیان کی ہے، انسان کو کبھی کبھی انا ہوتا ہے اپنی سلطنت پر، اپنے عہدہ اور منصب پر، اور اپنی حکومت پر۔ اللہ نے ایک ظالم حاکم بادشاہ کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی انا میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی ایگو میں آ گیا، اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اچھا سمجھنے لگ گیا۔ اس کا نام ہے فرعون۔ کیا دعویٰ کیا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، یہ زمین و آسمان سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، فرعون کی بات نقل کرتے ہوئے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون نے کہا اے میرے درباریوں، اے میرے حواریوں مواریوں، تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا معبود ہوں۔ اور اللہ کا مذاق اڑا دیا اس نے، اللہ کا مذاق اڑانے پر اتر آیا۔ کہا اس نے اپنے فائنینس منسٹر حامان، یہ اس کا فائنینس منسٹر تھا، اس کے خزانوں کا مالک تھا، اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اپنے وزیر خزانہ فائنینس منسٹر حامان کو بلایا اور کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْعًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے حامان میرے لیے ایک اونچا لمبا محل تعمیر کرواؤ، ایک اتنا لمبا جو آسمانوں میں سے باتیں کرے،
اتنا لمبا گھر، اونچا گھر جو آسمانوں سے باتیں کرے، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، میں اس موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے، اور یہ موسیٰ مجھے پکا یقین ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسی بات بولی اور اللہ کا مذاق اڑایا اس نے۔ اللہ نے بیان فرمایا فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وہ اس کے لشکر والے، اس کے قوم والے زمین میں بڑے بننے لگ گئے، فساد مچانے بننے لگ گئے، اور انہوں یہ سمجھ لیا کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ سمجھ لیا۔ اللہ نے کیا کیا ان کا انجام؟ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ فرعون کا انجام، جس نے حکومت کے تعلق سے انا اور ایگو سے کام لیا، فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو اور ڈبا دیا سمندر میں، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ نہیں چھوڑا ہم نے فرعون کو، نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، انا اور ایگو ہوتا ہے انسان کو، دیکھو مال کا انا بڑا زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں، مال کی وجہ سے زیادہ انسان ایگو میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے عبرت کے لیے۔ وہ واقعہ ہے دو دوستوں کا، دو دوست تھے، ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دوست کو اللہ نے خوب نوازا تھا، خوب مال و دولت دیا تھا، ایک بیچارہ غریب تھا، کم پیسے والا تھا۔ دو دوستوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا اور کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ ان صحابہ کرام کو ان دو دوستوں کا واقعہ، سناؤ اپنی امت کو ان دو دوستوں کا واقعہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ دو دوست تھے، ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے دو انگور کے باغ عطا کیے، دو انگور کے باغ، اور باغ بھی کتنے بہترین تھے، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ دو باغ تھے اور دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کھجور کے درخت دونوں باغوں کے منڈیر پر لگے ہوئے تھے اور بیچ میں نہر جاری تھی، نہر جاری تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور خوب پھل آتے تھے ان باغوں میں، خوب پھل، کھجور اور انگور اور خوب پھل آتے تھے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو جس کے باغ تھے، جس کو نوازا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا بات چیت کرتے ہوئے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ پیسے والا ہوں، میرے ہاں کام کرنے والے نوکر چاکر زیادہ ہیں، اور کہا کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ میری دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، میں کبھی مٹنے والا نہیں ہوں، ہلاک ہونے والا نہیں ہوں، اور اگر میں مر بھی گیا میں اللہ کا چہیتا ہوں، اللہ مجھے اور نوازے گا مرنے کے بعد بھی۔ اس کے دوست نے، غریب دوست نے اس سے کہا سمجھاتے ہوئے وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، اے میرے دوست، کیا تو اپنے اس رب کا انکار کر رہا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے اس لائق بنایا اور تجھے یہ مال و دولت عطا کی، تو اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے آج میرے پاس نہیں ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تجھ سے لے لے اور مجھے دے دے، تجھ سے چھین لے اور مجھے دے دے، میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوتا اور یہ کہتا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو یہ کہتا اپنے باغ میں داخل ہو کے کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں، یہ اللہ کی مرضی سے مجھے ملا ہے، تجھے یہ کلمات ادا کرنے تھے۔ ہو سکتا ہے
تو انا اور ایگو میں آ گیا ہے، اللہ ان سب کو برباد کر دے، اللہ جو پانی تجھے مل رہا ہے ابھی اللہ اس کو زمین میں اتنا ڈال دے کہ تو پانی وہاں سے نکال نہ پائے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، راتوں رات عذاب آیا، راتوں رات سارے باغ تہس نہس، ہلاک و برباد، جل گئے، کچھ نہیں بچا۔ اب وہ شرمندگی اور افسوس کر رہا ہے، ابھی ابھی تو میں نے ان پر خرچ کیا تھا، ابھی سیزن آنے والی تھی، میں نے اس میں پیسہ لگایا، اب مجھے اس سے فائدے کی امید تھی، سارا کا سارا جو کچھ تھا، سارے کے سارے پھل، دونوں کے دونوں باغ تہس نہس ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا میرے بھائیوں۔ تو انا اور ایگو انسان کو ہوتا ہے مال پر، دولت پر۔ میں نے کہا میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگ آج انا اور ایگو میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے لڑکے والا ہونے پر۔ کتنے لوگوں کی زبان سے سنیں گے، میں داماد ہوں، میں بہنوئی اور جیجا ہوں، اور ہم لڑکے والے ہیں، فلاں تو لڑکی والا ہے، یعنی لڑکے والا یہ سمجھ کر کہ میں لڑکے والا ہوں اس لیے میرا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جہالت ہے، اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی بھی تو بہنیں ہیں، آپ کی تو بیٹیاں ہیں، آپ نے بھی تو شادیاں کی ہوں گی، آپ کا بھی تو کوئی داماد ہوگا، آپ کا بھی تو کوئی بہنوئی ہوگا۔ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اور آج بھی ہماری ماں اور بہنوں میں یہ انا اور ایگو اس قدر پایا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کی ماں جاتی ہے لڑکی کی ماں سے ملنے کے لیے تو لڑکی کی ماں نیچے بیٹھتی ہے اور لڑکے کی ماں اوپر بیٹھتی۔ استغفر اللہ، یہ کون سی جہالت، یہ کون سا انا ایگو آ گیا ہے؟ میرے بھائیو، انا اور ایگو کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انا اور ایگو جب انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سوچ اس کو خود غرض بنا دیتی ہے، مفاد پرست بنا دیتی ہے۔ اس سوچ کے اندر ٹھیکیداری پائی جاتی ہے۔ اس سوچ کے بعد پھر انسان اپنی غلطی تصور نہیں کرتا اور اپنی کمزوری، اپنی خامی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنی غلطی ماننے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، پھر سارے جھگڑے رونما ہوتے ہیں، میرے بھائیو، ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، اتنا اچھا دین ہے، وہ کہتا ہے کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے یہاں اچھا بننے کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بہترین ہمارے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہو، دین پر چلنے والا ہو۔ آپ کے اندر دینداری نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، داماد کا بہانہ بنا کر، لڑکے والے کا بہانہ بنا کر کس طرح سے لڑکی والے پر ظلم کیا جاتا ہے، لڑکی کے باپ کو ستایا جاتا ہے، لڑکی کی ماں کو ستایا جاتا ہے، لڑکی کے بھائیوں کو ستایا جاتا ہے، اور داماد اور جیجا اور بہنی اس قدر سے ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داماد اور یہ جیجا اور بہنوئی اور سالے کے تعلق سے جو انا ایگو ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر کوئی اس ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اپنی ذہنیت کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ ابلیسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ ایک انا اور ایگو میرے بھائیوں یہ بھی پایا جاتا ہے، لوگوں کو انا ہوتا ہے اپنے اچھے اعمال پر، اپنی بندگی پر، اپنی طہارت اور دو چار عمل کیا کر لیے، اپنے آپ کو ہی صرف اور صرف جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے کہ میں ہی جنتی ہوں۔ بھائی، آپ عمل کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اس کے لیے چنا ہے، اور جو بیچارہ اس سے دور ہے اس کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 2 دن فجر کی نماز میں کیا آ گیا کوئی، اب سارے محلے والے یا سارے گنہگار بس یہ سمجھتا ہے کہ جنت میری ہے اور میں نے ہی ٹھیکے میں لیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نیک اعمال کا اور اچھے اعمال کا انا اور ایگو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا اچھا عمل کرنے والا ہے اور کون کتنا بہترین ہے۔ بھائیو، انا اور ایگو
ذہنیت رکھنے والے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی انا اور ایگو کی سوچ رکھتا ہے اور دنیا میں اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا اس کا جسم چونٹی کے مانند ہوگا، چونٹی کے مانند۔ دنیا میں بڑا بنتا تھا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، حقیر کرے گا، سب کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا تھا اور بڑائی کرنے والا تھا۔ میرے بھائیو، اس خطبے کے ذریعہ ایک پیغام جو آپ کو دینا ہے، اس سے قبل کہ میرا اور آپ کا جنازہ اٹھا لیا جائے، ہمیں ہمارے اندر موجود انا اور ایگو کا جنازہ اٹھانا ہے، انا اور ایگو کو دفن کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اگر دنیا میں انسان کو چین اور سکون اور قرار چاہیے اور اختلافات سے، لڑائی جھگڑوں سے ہٹی ہوئی زندگی چاہیے، انا اور ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، تبھی زندگی میں سکون باقی رہے گا، قرار آئے گا، چین آئے گا۔ ورنہ انا اور ایگو میں زندگی گزارنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ کبھی کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، بلکہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، لوگوں کو بھی نقصان کرتا ہے۔ وقت کم ہوتا ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، بس اسی پیغام کے ساتھ اور انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انا اور ایگو کا جراثیم ہمارے اندر سے نکال دے، اس بیماری سے بچائے، اللہ تعالیٰ جھکنے والا بنائے، تواضع اور انکساری کا ملکہ پیدا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھنے والا بنائے، دوسروں کو اچھا اور بہتر سمجھنے والا بنائے، کبھی بھی مال دولت اور اسی طرح سے خاندان، ذات پات، برادری کے انا اور ایگو سے بچائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔